کہتے کہ ان کی کوئی حنیفہ نامی لڑکی تھی جیسے جو حالات نے قصے بنائے. اب کا لفظ، اخ کا لفظ، ابن کا لفظ جب غیر ذوی العقول کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے والا. ابو الحرب لڑائی والا، اخ الخیر خیر والا، ابن الوقت وقت پاس کرنے والا، ابن سبیل راستے والا. تو ابو حنیفہ کے معنی ہیں ملت حنیفہ والا. مفتاح السعادہ و مصباح السیادہ، یہ تاج کبرا زادہ وغیرہ میں اس کی تصریح ہے. تو ابو حنیفہ کا یہ معنی نہیں کہ لڑکی تھی کوئی حنیفہ جیسے لوگوں نے رام کہانیاں بنا رکھی. ابو حنیفہ کا معنی ملت حنیفہ والا. تو نام تھا نعمان رحمہ اللہ تعالی. تو ان کو بلایا گیا. ابو جعفر منصور نے پوچھا کہ جس طرح میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، ملک الموت سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا کب تک جیتا رہوں گا؟ تو اس نے پنجہ کھڑا کیا. کوئی کہتے 5 دن، کوئی 5 مہینے، کوئی 5 سال. حضرت آپ کیا فرماتے؟ فرمایا کذب کلہم، سب نے جھوٹا، سب جھوٹ. ملک الموت یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ موت ان 5 چیزوں میں جن کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس. ہم ہی کہ موقع پر اطلاع ہوگی تو جائیں گے، مجھے کیا معلوم کب مرے گا. یہ ان تفسیروں میں واقع ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اتاری ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں رب العالمین کی طرف سے. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑا اس کو؟ نہیں، بلکہ وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ ڈرائے اس قوم کو کہ نہیں ان کے پاس کوئی ڈرانے والا تو اس سے پہلے، تاکہ وہ ہدایت حاصل کرے. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر مستوی ہوا عرش پر. نہیں تمہارے لیے اللہ کے ورے کوئی ولی اور نہ شفیع. کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ تدبیر کرتے کام کی آسمان سے زمین تک، پھر چڑھے گا اس کی طرف اس دن میں کہ ہے مقدار اس کی 1000 سال، مما اس قبیل سے کہ جس کو تم گنتے ہو. یہ عالم الغیب و شہادہ، عزیز غالب رحیم مہربان، وہ ہے جس نے اچھا کیا ہر چیز کو، خلق ہو جس کو اس نے پیدا کیا، اور ابتدا کی اس نے انسان کی خلقت گارے سے، پھر بنائے اس کی نسل پانی کے خلاصے سے، نچوڑ سے جو مہین ذلیل ہے، پھر اس کو درست کیا اور پھونکی اس نے اپنی طرف سے روح، اور بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں ہوتے، بہت کم تم شکریہ ادا کرو. اور کہا انہوں نے کیا جس وقت ہم رل مل جائیں گے، زللنا رل مل جائیں گے، خلق مدد ہو جائیں گے زمین میں، آئندہ لفی خلق جدید، کیا بے شک ہم نئی مخلوق بنائے جائیں گے. بلکہ وہ اپنے رب کے ملاقات کے منکر ہے. تو کہہ دے جان نکالتے ہیں تمہاری ملک الموت، وہ جو تم پر مسلط کیا گیا، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ. رب تفسیر سب الغایات وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں بھی نبوت کا ذکر تھا. بھائی پوچھنے والے نے آپ کی نبوت کا امتحان کیا کہ یہ بتا تب نبی مانے. اس میں آگے نبوت کا ذکر ہے کہ ہم نے تجھ پر کتاب اتاری تاکہ لوگوں کو ڈرائے تو، اور ان سے پہلے کوئی نذیر نہیں ہے. آپ نذیر ہیں. خدائی اختیارات، خدائی علوم آپ کے پاس ہے. نام اس کا سورہ السجدہ. تمام تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ کیونکہ اس میں سجدہ ہے اس لیے نام اس کا سجدہ. میں بڑا وہمی گزرا ہوں. یہ وہم تھا کہ اور صورتوں میں بھی تو سجدے کی آیتیں ہیں، ان کا نام نے سیدھا رکھا، اس کا کیوں سیدھا رکھا؟ تو مجھے کوئی اس کے متعلق بات تا غلوص حوالے سے نہیں ملی.
میں اپنی طرف سے یہ کہا کرتا ہوں کہ یکن ثوابا فمن اللہ تعالی وَإِن يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ وہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے سجدے کا ذکر ہے تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُم مِّنَ الْمَضَاجِعِ کہ نرم گرم بسترے چھوڑ کر کے سجدہ کرنا، وہ صرف اس پہ عام صورتوں میں مطلق سجدے کا ذکر ہے، اس میں ایسے سجدے کا ذکر ہے کہ نرم گرم بسترے چھوڑ کر کے سجدہ کرے، یہ ذرا دشوار۔ اچھا، الف لام میم کے متعلق بات گزر گئی۔ اتارویں کتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کیا کہتے اس نبی نے قرآن کو گھڑا ہے؟ نہ، حق ہے وہ رب کی طرف سے، اس لیے رب نے اتارا ہے لتنذر قوم کہ ان کے پاس نذیر نہیں آیا تو اس سے پہلے، یعنی قریب کے زمانے یہ عربی لوگ جو تھے آل عرب، ان کی طرف ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ہزارہ سال تک ان کا دین برقرار تھا۔ سب سے پہلا بدبخت انسان تھا عامر ابن لحی ابن قمع، عامر ابن لحی ابن قمع، بخاری میں اسی طرح اس کا نام ہے۔ یہ شخص ہے جس نے آپ کی ولادت باسعادت سے تقریباً 250 سال پہلے یہ شرک رائے تھی۔ اس سے پہلے سب لوگ توحید کا، یہ پہلا بدبخت ہے کہ جس نے شرک رائے، عامر ابن لحی ابن قمع، اور ایسا گرے ہوئے اخلاق کا تھا کہ بخاری ہی میں موجود ہے کہ حج کے دنوں میں اس نے کنڈی بنائی تھی، مچھلیاں پکڑنے والی کنڈی دیکھی نا آپ نے مچھلیاں، تو یہ طواف کرتا تھا۔ وہ طواف کرتے وقت جس کی چادر اچھی نظر آتی، سردی میں گرم چادریں بھی کل لوگ لیتے ہیں، تو وہ کنڈی ساتھ اڑا دیتے۔ لوگ کیونکہ وہاں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، جس نے تو نہ اس کو معلوم ہوا وہ جلدی سے تھیلی میں ڈال دی، لبیک لبیک کرتا ہوا، اور جس نے دیکھ لی تو کہ معاف کرنا یہ کنڈی آ گئی۔ اس خبیث کے کہے پر دین چلا ہے عامر ابن لحی۔ تو عرب کی سرزمین میں قریب کے زمانے میں کوئی نظیر نہیں ہے، بخلاف حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں تا عیسیٰ علیہ السلام 4000 کے ہوں، تو ان میں قریب کے زمانے میں کوئی نہیں۔ اس لیے ہم نے تجھے بھیجا ڈرا تاکہ ہدایت۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں، عرش پر مستوی ہوا، دونوں باتیں گزر چکی۔ اللہ کے ذریعے نہ کوئی ولی نہ کوئی سفارشی، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا افلا تتذکرون، بات سمجھنا۔ سورہ حج میں اس مضمون کی آیت آئی تھی الفسن۔ میں نے کہا تھا انشاءاللہ سورہ سجدہ میں اس کے متعلق بقدر ضرورت بات ہوگی، لمبی باتیں تو کرتا ہی نہیں کیونکہ نبھتی نہیں، پوری نہیں پڑتی، لیکن کوئی اہم چیز خط الوسع وہ انشاءاللہ نہیں چھوڑ۔ اب اس آیت کو ذرا توجہ سے سمجھنا۔ یدبر الامر، کام کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر وہ امر چڑھتا ہے اللہ کی طرف ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 1000 سال ہے جو تم گنتے ہو۔ ایک طبقہ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی کا یہ کہتا ہے کہ اس سے اسی دنیا میں تدبیر مراد ہے، دنیا میں، اور دنیا ہی میں عروج مراد ہے۔
پھر اس کی ایک تفسیر کرتے ہیں شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی. وہ یہ مانا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی تدبیر کرتے ہیں کام کی آسمان سے زمین تک، پھر اس کی طرف وہ کام لوٹ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالی کے ہاں 1000 سال کے اس کے نزدیک تو ایک دن ہے، تمہارے حساب سے 1000 سال. 1000 سال میں کوئی شان والا پیغمبر آتا ہے، کوئی شان والا بادشاہ آتا ہے، کوئی شان والی قوم آتی ہے. 1000 سال ان کا وہ سلسلہ چلتا ہے، پھر 1000 سال کے بعد اور رنگ ہوتا ہے، اور قومیں آتی ہیں اور نظریات. تو 1000 سال تک وہ کام چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی کی طرف لوٹ جاتے ہیں. اگلے 1000 سال کے پھر اور نئے نظام ہوتے ہیں. وہ 1000 سال کے نظم و نسق اللہ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں، وہ اس کو نبھاتے ہیں. دوسری تفسیر حضرت مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ تعالی سے، وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے زمین کی طرف حکم اللہ تعالی کے اترتے، وہ فرشتوں کو 1000 سال کا نظام سپرد کر دے. پھر وہ دن ایسا ہے کہ تم اس کو 1000 سال سمجھتے ہو، رب کے ہاں وہ ایک دن ہے. 1000 سال کے بعد پھر نئے مبادی، نئے انتظامات فرشتوں کے سپرد کر دیتے. غزنی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا کے اوپر جو محدب ہے، اوپر کا حصہ مقارنہ نیچے کا نا، اس محدب پر دفتر ہے، وہاں سے نیچے حکم اتر دے زمین پر. اگر انسان پیدل چلے تو 500 سال کا سفر ہے، پھر اوپر جائے تو 500 سال کا سفر. یہ 1000 سال کا تمہارے انداز ہے. اللہ تعالی کا وہ حکم فرشتے آنن فانن نیچے لاتے ہیں. 1000 سال کے بعد یہ گویا کہ پھر وہ اس آسمان کے اوپر چلا جاتا ہے جو محدب ہے. یہ 3 تفسیریں سنائے میں آگے چلیں. یہاں بعض مسلم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی بھی قادر رحمہ اللہ وہ ترجمہ وہ یہ مانا کرتے ہیں اس کا کہ اللہ پاک جو ایک حکم اتارتا ہے منت سمائے آسمان سے دنیا سے الارض زمین کی طرف ثم یارجو الیہ فی یوم کان مقدار الحسن سے 1000 سال تک یہ حکم باقی رہتا ہے. اور اللہ کے نزدیک ایک دن ہے، تمہارے حساب سے 1000 سال. تو 1000 سال کے نظام مبادی قوموں کے لیے، بڑے بڑے پیغمبروں کے لیے وہ 1000 سال کا جو منتقل کرتے پھر نیا رنگ ہوتا ہے. دوسری تفصیل کی امام حضرت مجاہد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جو فرشتوں کو حکم دیتا ہے 1000 سال کے کام ان کے سپرد کر دیتا ہے ایک دن میں. وہ اللہ کے یہاں دن ہے، تمہارے حساب سے 1000 سال. تو 1000 سال کے حکم نیچے اترتے ہیں اور پھر وہ اس کی طرف پھر لوٹتے ہیں. اگلے 1000 سال کے لیے پھر وہ نیا نظام چلتا ہے. اور امام بغوی رحمہ اللہ کو مانا کرتے ہیں کہ جب انسان جہاں سے زیادہ چلے تو
500 سال کی مسافت ہے آسمان تک، اور پھر اس کو 500 آتے 500 جاتے 1000 سال. تو اللہ پاک جو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کا حکم تدبیر کرتا ہے زمین میں، پھر وہ اوپر دفتر پر چلا جاتا ہے. یہ 3 تفصیلیں ہیں یہ اس یوم کی دنیا کے ساتھ. دوسری تفصیل کہ یوم سے مراد ہے آخرت، کہ آج تو دنیا میں اللہ تدبیر کرتے آسمان سے زمین تک، پھر اسی کی طرف چلا جائے گا کہ یوم القیامہ. اس قیامت کا دن 1000 سال کی مانند ہوگا جو تم شمار کرو. اس پر اعتراض ہوگا کہ اس دن کا تو آگے فی یوم کان مقدار 50,000 سنہ 50,000 سال آیا ہے، جہاں 1000 سال آئے اس کی کیا ہے؟ تو روح المعانی کبیر وغیرہ میں اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ آدمی کے مطابق، مثلا آج کی راتیں قدرے لمبی ہیں، صحت مند انسان رات کو سوتا ہے تو ابھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اور سوں، صبح ہو جاتی ہے، وہ ساری رات لمحے میں گزر جاتی ہے. ایک آدمی ہے کہ کبھی جاگ آتی ہے کبھی نیند آتی ہے، اس سے پوچھو تو کہے گا رات لمبی. ایک وہ شخص ہے جو درد میں تکلیف میں مبتلا ہے، اس سے پوچھو کہتے ہیں رات کیا تھی، میں تو صدیاں گزاری، رات ایک ہی ہے. لیکن شخص کے تصور کے لحاظ سے الگ ہے. وہ مومن جو ہوں گے ان کے لیے کا وقت صلاۃ المکتوبہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مرفوع، اتنے جلدی ختم ہوگی جیسے کہ ایک فرضی نماز کا وقت ہے. اور جو خود کافر ہیں ان کے لیے 1000 سال لمبا ہوگا، اور جو کافر گر ہیں اوروں کو کافر بناتے کافر ساز اور کافر گر، ان کے لیے 50,000 سال کا لمبا. کیا کہا میں نے؟ دوسرے آزاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت والے دن، پھر اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس کے مطابق جو ہے مقدار 50,000 سال اور یہاں جو ہے 1,000 سال کی غلط جیسے ان دونوں میں تعارف ہے. تو اس کے جواب اللہ مسلمانی وغیرہ ہے کہ جن اور بدو کے اعتبار سے، انسانوں کے اعتبار سے بدو مقدار ایسے ہیں کہ جن کے مومن کے لیے کہ وقت صلاۃ المکتوبہ حدیث آتی ہے، اور ایک وہ ہے جو خود کافر ہے تو ان کے لیے 1,000 سال کی مقدار ہوگی، اور ایک وہ جو کہ دوسرے کے مثال کافر کرتے ہیں کافر گر، اس کے لیے اتنا لمبا تھا. یہ عالم الغیب و شہادہ العزیز ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو اچھا کیا. خلق کا یہ فعل ہے، صفت ہے اس کی، جس کو اس نے پیدا کیا اس کو اچھا کیا، اور انسان کی خلقت گارے سے بنائی، پھر نسل انسانی مائع مہین سے چلائی، پھر درست کر کے روح پھونکی، کان بنائے، آنکھیں بنائے، دل بنائے. بہت کم شکریہ ادا کر. ان کافروں نے پھر ایک شوشہ چھوڑا، کہنے لگے اعزاز زللنا، جس وقت ہم رل مل جائیں گے، خلط مدد ہو جائیں گے زمین میں، یعنی اجزاء ہمارے زمین میں رل مل جائیں گے، تو کیا ہم نئی مخلوق میں بنائے جائیں گے پھر انسان ہوں گے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے بل کے ساتھ ان کی بات کو رد کیا ہے. وہ دوسرے مقام پر آئے گا، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ہم جانتے ہیں کہ ان کے اجزاء کو زمین کتنا گھٹاتی ہے. یہ ہمارے علم ہے، یہ اپنے رب کی ملاقات کے ممکن. تو کہہ دے جان نکالتے ہے تمہاری ملک الموت جو تمہارے اوپر مسلط ہے کہ رب کی طرف لوٹائے جاؤ. تفسیر کبیر خازن روح المعانی معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہاں خاص کی بات ہے
کہتے جہاں توفی کی اسناد ہے ملک الموت کی طرف. پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ فرشتے توفت ہو ملائکت فرشتے رسولنا کے لفظ ہیں. توفت ہو رسولنا وہاں جمع کا شیر ہے. آگے آپ پڑھیں گے اللہ یتوفل انفس حین موتہا. وہاں توفی کی اسناد ہے رب کی طرف. یہاں توفی کی اسناد ہے ملک الموت کی طرف. پہلے آپ پڑھ چکے توفت ہو رسولنا جمع کا سیدھا فرشتوں کی طرف. اور اس مقام پر اللہ یتوفل انفس حین موتہا وہاں اللہ کی طرف توفی کی نسبت ہے. یہ تفنن کیوں؟ تو ان تفسیروں میں لکھا ہے کہ حقیقتاً توفی کو رد کرتا ہے. ملک الموت اس محکمے کے انچارج اور فرشتے مباشر وہ ان کے محتاط ہیں وہ جانے نکالتے. پہلی تفصیل. اور اگر دیکھو تم جس وقت کے مجرم وہ دیکھیے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے ہاں کہیں گے رب ہمارے ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا بس لوٹا ہمیں تاکہ ہم عمل کریں اچھے بے شک ہم یقین کرنے والے. اور اگر ہم چاہیں البتہ دے دیں ہر نفس کو اس کی ہدایت. لیکن حق لازم ہو چکی بات میری طرف سے کہ البتہ ضرور میں پر کروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے حالات کونے مجموعین اکٹھی ہوں گے. پر چکھو تم بسب اس کے جو تم نے چھوڑ دیا اس دن کی ملاقات کو. انا نسیناکم بے شک ہم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا. اور چکھو تم ہمیشگی کا عذاب بسب اس کے جو تم عمل کرتے. پختہ بات ایمان لاتے ہماری آیات پر وہ جو جس وقت ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو گر پڑتے سجدے میں تسبیح بیان کرتے اپنے رب کی حمد کی اور تکبر نہیں کرتے. جدا ہوتے ان کے پہلو بستروں سے پکارتے اپنے رب کو خوف و طمع کرتے ہوئے اور اس چیز سے جو ہم ان کو رزق کی خرچ کرتے ہیں. بس نہیں جانتا کوئی نفس اس چیز کو جو مخفی رکھی گئی ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بدلا ہے اس چیز کا جو وہ عمل کرتے ہیں. کیا پر وہ چاہتا جو مومن ہے اس کی طرح ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ نہ نہیں برابر کی. بہرحال وہ جو ایماندار اور عمل کیے تھے بس ان کے لیے جنتیں ٹھکانا ہو وہ مہمان تھے بس وہ اس کے جو عمل کرتے رہے. اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی بس ان کا ٹھکانا آگ. جب بھی ارادہ کریں گے کہ نکلے اس سے تو لوگ دوڑ دیے جائیں گے اس میں اور کہا جائے گا ان سے چکھو عذاب آگ کا وہ عذاب جس کو تم کو کھلاتے تھے. اور البتہ ضرور ہم چکھائیں گے ان کو من العذاب الادنی کم تر عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے تاکہ وہ لوگ ہیں. اور کون زیادہ ظالم اس سے جس کو یاد دہانی کرائی دی رب کی آیات کی پھر اس نے اعراض کیا ان آیات سے. بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے. اوپر ذکر تھا کہ یہ قیامت کا انکار کرتے ہی. اے مخاطب جب قیامت آئے گی تو اگر تم دیکھو نا مجرموں سے کیا گزرے گی تو وہ وقت دیکھنے کا ولو ترا امرن عظیمن. مجرم سر نیچے جھکائے ہوں گے کہیں یا ربنا ابصرنا و سمعنا اے رب ہم نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا. ہمیں دنیا کی طرف لوٹا تاکہ ہم اچھے کام کریں. ہمیں یقین آ گیا کہ قیامت ہے. آج کہتے نہیں اس وقت یقین آئے. فرمایا ان کو ان کی حالت تک ہو اگر ہم چاہیں ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیں. یاد ہوگا آپ کو میں نے 3 شکلیں بتائی تھی. ایک امکان کذب خلف غیب تیسری کیا تھی مزید. حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تعالی نے امکان کذب پر اس آیت سے فتاوی رشیدیہ میں استدلال کہ اگر ہم چاہیں ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دی تو اب
اگر چاہے رب تو اس کی نفرت کو ہدایت دے دے، قدرت ہے۔ اب اگر ایسا ہو جائے تو وہ جو دوسری طرف ہے کہ کفار بھی ہوں گے، اس کلام میں تو کذب کا استعمال پیدا ہوا نا۔ کافر رہیں گے، دوزخ میں جائیں گے، اگر ہم چاہیں تو ہم نفس کو ہدایت دے سکتے۔ تو دوسرا پہلو کیا نکلا؟ کفر تو نہ رہا، تو لا یؤمنون کہاں گیا، یکفرون کہاں گیا، وہ دو لوگ کہاں گے؟ تو یہ صرف امکان ہے، امکان وقوع کو نہیں تھا، لیکن بات ہماری طرف سے طے ہو چکی کہ جہنم کو جن انسانوں سے پر کریں گے، اجمعین کے معنی ضرور چکے ہیں، کہیں گے چکھو تم نے اس دن کی ملاقات کو ترک کیا، بترک العقیدہ والعمل، انا نسیناکم، یاد ہوگا پہلے میرے نسیناکم نے کیا کیے تھے؟ چکھو عذاب خلد بما کنتم، فرمایا یہ تو نہیں مانتے، ہاں ہماری آیتوں کو ماننے والے وہ ہیں کہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو سیدھے میں گر پڑتے، رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو جدا ہوتے ہیں بستروں سے، پکارتے رب کو خوف طمع کرتے ہوئے، رزق سے خرچ کرتے۔ بس ایسے لوگوں کے لیے کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا اختیار ہے، جزاءً جو نہ جزاءً بما کانوا۔ آگے فرماتے ہیں کیا مومن کافر برابر ہے؟ تو من کان مومن کمن کان فاسقا لا یستوون، نہیں برابر۔ کیوں؟ مومن ہیں، نیک عمل کرنے والے، ان کا ٹھکانہ ہوگا جنت، مہمانی ہوگی ان کے عمل کی وجہ سے۔ بارہ جو فاسق ہیں فمأواہم النار، کی کم ٹھکانے میں، جب ارادہ کریں گے نکلنے کا تو اس میں لوٹائے جائیں، کہا جائے گا چکھو آگ کا عذاب جس کو تم دکھلاتے تھے۔ فرما آخرت کا عذاب سب کی جگہ پر، ہم ان کو تھوڑا سا ہلکا سا عذاب دنیا کا بھی چکھائیں گے، وہ کبھی کاٹ سالی، کبھی دشمن کا خوف، کبھی بارش کا نہ ہونا، کبھی بدلی، کبھی مالی، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آئے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ رب کی آیات اس کے سامنے پیش کی جائیں پھر اعراض کرے، مجرموں سے ہم انتقام لیتے ہیں۔ اور البتہ تاکید کہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پس نہ ہو تو شک میں اس کی ملاقات سے، اور کیا ہم نے اس کو ہدایت بنی صحیح کی، اور کی ہم نے پیشوا رہنمائی کرتے ہمارے حکم کے مطابق جب انہوں نے صبر کیا اور تھے ہماری آیات پر یقین رکھی۔ بے شک رب تیرا وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں اختلاف کرتے تھے۔ کیا اور ان کے لیے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے کتنی ہلاک کی ان سے پہلے من القرون جماعتیں چلتے ان کے گھروں میں، ان کی جگہوں میں۔ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، کیا آپس یہ نہیں سنتے؟ کیا نہ دیکھے انہوں نے کہ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی زمین کی طرف جو چٹین ہے، بس نکالتے اس سے زرن کھیتی، پاکلو میں وہ کھاتے اس سے ان کے مویشی اور ان کے نفوذ، کیا آپس وہ نہیں دیکھتے؟ اور کہتے کب ہوگی یہ فتح اگر ہو تم سچے، تو کہہ دے فتح کے دن ہی نفع دے گا ان لوگوں کو جو کافر ہے ایمان ان کا، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، بس ان سے اعراض کر اور انتظار کر تو، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے۔ رب اوپر مکذبین کا ذکر کہ آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں تو کذبون، آگے آپ کی تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ ان کے دور میں بھی مکذبین تھے، تورات کی تکذیب کی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی گئی اور پرواہ نہ کرتے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی، بس نہ ہو تو فی مریۃ من لقائہ، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر بیضاوی، تفسیر کبیر، قرطبی، البحر المحیط وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں دو تفسیریں منقول ہیں۔ پہلی تفسیر کہ
لقاء ہی کی ضمیر ہے راجے بسوئے موسیٰ علیہ السلام. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پر تو نہ ہو شک میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں. وہ جو معراج کی رات ملاقات ہوئی اور انہوں نے نمازوں کے متعلق مشورہ دیا آپ کو، وہ موسیٰ علیہ السلام ہی تھے. آپ کی ان سے ملاقات ہو چکی ہے. وہ معراج کے سلسلے میں ہم نے عرض کیا، تو اس معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی جو ملاقات ہوئی وہ موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، کوئی شک نہیں. دوسری تفسیر، ہی کی ضمیر راجے بسوئے کتاب، مانا یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پس نہ ہو تو شک میں مل لقاء الکتاب. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کے ملنے میں، اس کتاب کے ملنے میں شک نہ کریں، وہ ان کو ملی. ہم نے ان کو ہدایت بنایا بنی چاہیے، ان میں پیشوا بنائے، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. صبر کیا جب انہوں نے ہماری آیتوں پر یقین رکھا. تو یہ جو لوگ ہیں یقین رکھنے والے نہ رکھنے والے، پر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جن میں اختلاف کرتے. آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحجیب یا دوسرے لفظوں میں ترغیب، آگے آگے ترغیب کا معنی بنانا. فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہوئی. پہلے ہم نے کتنی جماعتیں ہلاک کی، ان کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں. اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے سما قبول سمانتی. آگے ترغیب، کیا نہ دیکھا انہوں نے، ہم نے پانی چلایا زمین کی طرف جو چٹیل ہے، اس سے کھیتی نکالتے، ان کے مویشی کھاتے ہیں، نفوس کھاتے ہیں، خدا کی قدرت کو نہیں دیکھتے. کبھی ترغیب ہے کبھی ترغیب ہے. یہاں ارض جرف سے بعد میں مصر کی زمین لی ہے، اور کیونکہ شاعر مصری ہیں مفسر، لوگوں کو سمجھانے کے لیے مصر کا ذکر کیا، ورنہ یہ صرف مثال کے طور پر ہے. ساری زمین پر ایسے چٹیل میدان بھی جگہ بھی. اب جب قیامت کا آتا تھا یوم القیامت، کہتے تھے جی وہ قیامت جو لانی ہے تم نے یکسر بینم یوم القیامت، وہ کب آئیں گی؟ متا حاضر الفتح ان کن تم صادقین. تو کہہ دے فتح کے دن ایمان نہیں لائے گا، نفع نہیں دے گا کافروں کی ایمان ان کا، نہ مولک نہیں دے گا. وہ تو آئے گا، انتظار کر تو وہ بھی منتظر. یہاں پر لوگوں نے ایک غلط تفسیر کی ہے، تفسیروں میں منقول ہے، رویہ قیلہ وغیرہ کے لفظوں سے، کہ فتح سے فتح مکہ مراد. کہتے تھے کب فتح ہوگی تمہاری؟ تو کہہ دے کہ فتح والے دن تمہارا ایمان تمہیں فائدہ نہیں دے گا. تو یہ تفسیر صحیح نہیں ہے. اس سے یہ لازم آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جو مسلمان ہوئے ان کا ایمان معتبر نہ ہوئے. ولا قائل بھی من آل الحق، ہر حق میں کوئی اس کا قائل نہیں، وہ معتبر ایمان ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتا رہے اللہ سے اور نہ اطاعت کر تو کافروں کی اور منافقوں کی، بے شک اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے. اور پیروی کر اس چیز کی جو وہی چیزی تیری طرف تیرے رب کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے. اور توکل کر اللہ تعالیٰ پر، اور کافی اللہ تعالیٰ وکیل کا ساتھ. نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے لیے دو دل اس کے پیٹ میں، اور نہیں بنائی تمہاری مائیں وہ جن سے تم زہار کرتے ہو، ان سے یہ تمہاری مائیں نہیں بنائی. اور نہیں بنائے تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے، یہ ہیں تمہاری باتیں اپنے منہ سے. اور اللہ تعالیٰ کہتے حق اور وہی رہنمائی کرتے راستے کی. ان کو منسوب کرو ان کے آبا کی طرف، وہی انصاف والی چیز اللہ کے ہیں. بس اگر نہیں جانتے تم ان کے آبا، بس وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں،
اور تمہارے رفیق ہیں، اور نہیں ہے تم پر کوئی حرج اس میں جو تم نے خطا کی، لیکن وہ چیز جس میں جو تعمدن ہو، تعمد سے کیا تمہارے دلوں میں گناہ اس پر، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ النبی اولا بالمومنین، نبی زیادہ قریب ہے مومنوں کے، ان کے نفوس سے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور اولو الارحام قریبی رشتہ دار بعض ان کے اولا ہیں بعض کے اللہ کی نوشت میں مومنین اور مہاجرین سے، مگر یہ کہ کرو اپنے اولیاء ساتھیوں کے ساتھ بھلائی ہے، یہ چیز کتاب کے اندر لکھی ہوئی۔ اور جس وقت لیا ہم نے وعدہ نبیوں سے، لیا نبیوں سے وعدہ ان کا کل سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، علیہم وعلی نبینا صلوات و تسلیمات، اور لیا ہم نے ان سے وعدہ مضبوط تاکہ سوال کرے سکتوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، اور تیار کیا اس نے کافروں کے لیے عذاب علیم۔ ابھی آپ نے پڑھا تھا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کا، فرماتے اعراض کا یہ معنی نہ سمجھنا کہ ان کو تبلیغ نہ کرے، اعراض کا یہ معنی کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں منافقوں کی اطاعت نہ کرے، ان کی بات نہ مانے۔ اعراض کا یہ معنی نہیں کہ تبلیغ نہ کرے، تبلیغ کی فریضہ ہے، بات نہیں مانے۔ سورۃ الاحزاب وہ ابھی آ رہا ہے کہ حزب ان کی جمع ہے، اور اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ امر انشاء کے لیے ہوتا ہے، انشاء کا معنی پہلے پہل نہ ہو، امر کے بعد اس کی ایجاد کی جائے، تو بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہلے نہیں ڈرتے تھے، اب ڈری، تو آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے گا یا ایھا النبی اتق اللہ، تم مالا تقوی ہو، اس کے تقوی پر قائم و دائم ہے، تقوی تو پہلے کی ہے، تو انشاء کے لیے بھی ہے، یہاں دوام کے لیے۔ استاد بولیں دو مالا تقوی دائم ہے، تو انشاء کے لیے نہیں ہے، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کر، اللہ علیم ہے، پیروی کر دو اس چیز کی، وہی چیز ہے رب کی طرف سے، اللہ جو تم کرتے ہو خبردار، اللہ پر توکل کر، وکفیٰ باللہ۔ اوپر ذکر تھا کافروں اور منافقوں کی بات کو نہ ماننا۔ ایک کافر تھا جس کا نام تھا معمر ابن جمیل، جمیل ابن معمر، جمیل ابن معمر، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے دو دل ہیں، محمد تم سے ایک بات کرتا ہے تو میں عقل مند ہوں، میرے دو دل ہیں، اس لیے کر کے میری بات سنو اس کی نہیں۔ پیلا یہ تفصیل بھی آپ کو ملے گی کہ بعض کافروں نے کہا، منافقوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو دلا ہے، اس کے دو دل ہیں، ایک اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتا ہے، ایک ہمارے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط نظریے کی تردید کی، ما جعل اللہ لرجل، اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے لیے اس کے دل میں، اس کے پیٹ میں، چوک میں دو دل نہیں بنائے، سینے میں کسی شخص کے دو دل نہیں ہوتے، جیسے دو دل نہیں ہوتے ایسے مائیں بھی دو نہیں ہوتی، حقیقی مائیں بھی دو نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی، باپ بھی دو نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی۔ یہ جاہلیت کے زمانے میں ان کا دستور تھا کہ اگر اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ بیٹھتے تو پھر اس کے وہی حقوق سمجھتے جو ماں کے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل ازواجکم، نہیں یہ تمہاری بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو
وہ تمہاری مائیں ہیں۔ جہار کے متعلق 28ویں پارے کی ابتدا میں تھوڑی سی بات آئے گی جہاں اتنی سمجھے۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی کے ہاں زہار میں تشبیہ شرط ہے، تشبیہ نہ ہو زہار نہ ہو۔ انت علیہ کا ظہر امی کا بطن امی مثل کا کیسا لگو اپنی اپنی زبان میں، تو مجھ پر میری ماں کی مانند ہے، اس کی طرح ہے، اس کی مثل ہے، اس وانگو ہے، یہ لوگوں کی اپنی اپنی بولی، تو تشبیہ نہ ہو تو زہار نہ ہو۔ کوئی کہتا ہے تو میری ماں ہے، تو میری بہن ہے، یہ تشبیہ بھی نہیں، زہار بھی نہیں اور طلاق بھی نہ ہو۔ ہاں بری بات ہے، مفتی چاہے تو اس کا گویا کہ کچھ ڈنڈ وغیرہ تعزیر لگا سکتا ہے، ویسے اس سے طلاق نہیں کرتا۔ تو یہ جاہلیت کے زمانے میں اپنی بیویوں کو جب ماں بہن کہہ بیٹھتے تو زہار کرتے کہتے تھے کہ یہ ماں کے حق اس کو حاصل ہو، تو مائیں بھی دو نہیں جن سے تم زہار کرتے ہو۔ اب یاد دئی ان کی جمع، دئی ان کے معنی مبرر کرتے ہیں کامل میں، الملصق بالقوم ولیس منہم، قوم کے ساتھ ملایا گیا ہو اور قوم میں سے نہ ہو۔ دئی کے معنی الملصق بالقوم ولیس منہم۔ پھر شعر بھی پیش کیا ہے، دئی تداہا الرجال زیادتن کما زید فی عرض العظیم الاکارہ کامل مبرر۔ تو دئی کا معنی الملصق بالقوم ولیس منہم۔ اب لفظی معنی اس کے منہ بولا بیٹا، متبنا بیٹا، لیپالک بیٹا۔ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ جس کو پیار سے بیٹا کہہ لیتے اس کے حقوق تمام وہ سمجھے جاتے جو بیٹے کے، تو حالانکہ باپ تو وہی ہے نا جو اس کا باپ ہے۔ جیسے آپ نے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا بیٹا بنایا تھا، لیپالک کے متبنا تھے، تو فرما جیسے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، جیسے مائیں دو نہیں ہوتی، ایسے باپ بھی دو نہیں ہوتے، نہیں بنائے رب نے تمہارے وہ منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے، یہ تمہاری باتیں منہ کی۔ اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے ان کو نسبت کرو ان کے آبا کی، یہی انصاف والی بات اللہ کی۔ نہیں جانتے آبا اخوانکم اے فہم اخوانکم، خبر مبتدا محذوف کی، وہ تمہارے بھائی دین میں و موالی۔ بخاری میں روایت آتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے انت اخونا و مولانا، تو ہمارا رفیق ہے اور تو ہمارا بھائی۔ کوئی گناہ نہیں کہ خطا کہہ دو، پہلے سے تمہاری زبان پر جاری ہے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطا نکل گیا تو خطا نکل گیا، لیکن گناہ ہوگا تعمدت قلوب، نہیں کے بعد جان بوجھ کر کے تم کہو تو پھر اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم ہے کہ کافروں منافقوں کی تو بات نہ مانے، ہاں مانو کے بڑے خیر پائے، النبی اولا بالمؤمنین، بڑے خیر پائے ان کے نفوس سے بھی، یعنی مومن اپنے نفوس کے بارے میں اتنی خیر پائی نہیں سمجھ سکتا جتنی آپ نے بتائی۔ مومن اپنے بارے میں اتنی خیر پائی نہیں سوچ سکتا جو آپ نے دیکھا۔ یہاں دیکھنا بعض اہل بدعت نے، جو یہاں کے ایک مولوی صاحب بھی ہیں ابو داؤد محمد صاحب، حضرت نانوتوی رحم اللہ تعالیٰ کی ایک مجمل عبارت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی
جو انہوں نے النبی اولا بالمومنین کی تفسیر کی کہ آپ مومنوں کے قریب ہیں، تو اس سے ثابت کیا کہ دیکھو تمہارا بڑا تو کہتے ہیں حاضر ناظر ہیں اور تم نہیں مانتے۔ ہم نے مفصل جواب اس کا دے دیا، تبریک النوازر، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ میں نے کہا دیکھو گول مول عبارتوں سے استدلال کرنے والوں حضرت کا اپنا فتویٰ سنو۔ فیوض قاسمی حضرت محمودی رحم اللہ تعالی کی کتاب میرے پاس ہے، تبا دیوبند رحیمیہ، اس کا صفحہ 28 ہے۔ اس میں کسی نے حضرت سے پوچھا ہے کہ حضرت یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ان الفاظ سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ تو حضرت اس کا جواب دے کے مسئلے میں نہیں کہ ماں مر جائے تو بیٹے کو وراثت ملتی ہے، امت ہی مرے تو ان کو ملے۔ ان کی بیٹیوں سے نکاح کے مسئلے میں بھی نہیں، ازواج مطہرات کی بیٹیوں سے نکاح کے مسئلے میں بھی نہیں۔ آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہی یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہی یا نہیں؟ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں سے نکاح کیے یا نہیں کی؟ اپنی ماں کی بیٹی سے تو نکاح کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پردے کے حکم میں بھی نہیں، اپنی ماں سے کوئی پردہ نہیں۔ ازواج مطہرات کے متعلق حدیث آپ نے مشکات وغیرہ میں پڑھی اور حدیث کی کتابوں میں کہ آپ تشریف فرما تھے، حضرت عبداللہ ابن عامر ابن ام مکتوم صحابی آئے تو آپ کے پاس حضرت میمونہ اور حضرت ام حبیبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حضرت میں اندر آنا چاہتا، آپ نے سننا تم اندھی ہوگی تو مندی بینا نہیں کوئی ماں وہاں تجربات نہیں۔ تو ماں نے کہا صرف حرمت نکاح میں، وراثت کے مسئلے میں نہ، ان کی بیٹیوں سے نکاح کے مسئلے میں نہ، پردے کے مسئلے میں نہ، صرف حرمت نکاح۔ فرمایا پہلے آپ سن چکے ہیں کہ پہلے مہاجر کو انصاری کا، انصاری کو مہاجر کا وراثت کیسا ملتا، پھر حکم آیا کہ اولو الارحام جو قریبی رشتے دار ہیں، بعض اولا ببعض فی کتاب اللہ، مومنین اور مہاجرین، اب مہاجر کو انصاری کا، انصاری کو مہاجر کا یہ وراثت کرنی ہے۔ ہاں الا ان تفعلوا الی اولیاءکم، تم ان کو وصیت کر جاؤ اور عطیہ دے دو، اس کی بات یہ چیز کتاب میں لوح محفوظ میں درج۔ اوپر آپ کی نبوت کا ذکر تھا کہ آپ کو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا، اور نبی بھی آئے، ہم ان سے بھی باتیں لیے، اور تجھ سے بھی نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ 5 پیغمبر ہی اولو العزم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ اولو العزم کے مضبوط وعدہ ہم نے لیا تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریں اور کافروں کے لیے اس میں عذاب علیم تیار کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، جب آئے تمہارے پاس لشکر، پس بھیجی ہم نے ان پر ہوا اور ایسے لشکر جن کو تم نے نہ دیکھا، اور ہے اللہ تعالیٰ اس کارروائی پر جو تم کرتی ہو اس کو دیکھنے والا۔ جب آئے وہ تمہارے پاس تمہاری اوپر سے اور تمہاری نچلی طرف سے، اور جس وقت کھلی کی کھلی ریگی آنکھیں اور پونٹے دل حناجر ہنسلی کی ہڈیوں تک، اور خیال کرتے رہے تم اللہ کے بارے میں ظنونا طرح طرح کے خیالات، وہاں آزمائش میں ڈالے گے مومن، اور زلزلہ طاری کیا جن پر زلزلہ سا، اور جب کہا منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے
نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا. اور جس وقت کا ہے گروہ میں سے اے آل یثرب لا مقام لکم نہیں ہے تمہارے لیے ٹھہراؤ. بس لوٹو. اور اجازت مانگی ہے گروہ نے ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے کہ بے شک ہمارے گھر اور اپن بے پردہ ہے. اور نہیں وہ بے پردہ نہیں ارادہ کرتے وہ مگر بھاگنے کا. اور اگر داخل کیا جائے ان پر اس کے افطار سے پھر سوال کیا جائے ان سے فتنے کا البتہ آئے اس فتنے میں اور نہ ٹھہرے ان گھروں میں مگر تھوڑا. البتہ تاکید کہ انہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے اس سے قبل کہ نہیں پھیریں گے پیچھے. اور ہے اللہ کا وعدہ مسئولہ سوال کیا تو کہہ دے ہر دن ہی نفع دے گا تم کو بھاگنا اگر بھاگے تم موت سے یا قتل سے. اور اس وقت نہیں تم فائدہ دی جاؤ گے مگر موت کم. تو کہہ دے کون ہے وہ ذات جو تمہیں بچائے اللہ سے اگر ارادہ کرے وہ تمہارے بارے میں سوء تکلیف کا یا ارادہ کرے تمہارے بارے میں رحمت کا. اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے بڑے غنی نہ نصیب. تاکید سے جانتا اللہ تعالیٰ المعوقین روکنے والوں کو تم میں سے اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں سے ہلما الینا ہماری طرف چلے جاؤ. اور نہیں آتے وہ لڑائی میں مگر بہت کم. اشقۃ علیکم وہ بخیل ہیں تم پر. اور جس وقت آتا ہے خوف تو دیکھو گے تم کہ نظر دیکھتے ہوئے پھر کی آنکھیں ان کی شخص کی طرح جس پر رشی کاری کی جائے موت کی. اور جس وقت چلا جاتا ہے تو سدا تم کاٹتے تم ایسی زبانوں سے جو تیز ہے. اشقۃ حریص عمل خیر مال کی وہ لوگ ایمان نہیں لائے پس اللہ نے ان کے اعمال عطارت کر دی. اور ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ پر آسان. خیال کرتے وہ زیادہ گروہوں کو کہ نہیں گے اور اگر آئیں وہ گروہ یہ پسند کریں گے اس کو کہ بے شک یہ بادونا چلے جائیں پھر آراب دیہاتوں میں سوال کرتے رہی تمہاری خبروں کے بارے میں. اور اگر ہوں تم میں تو نہیں لڑیں گے مگر بہت اوپر ذکر تھا کہ ہم نے کافروں کے لیے عذاب علیم تیار کیا ہے. آخرت کا عذاب تو اپنے مقام پر ہے دنیا میں بھی ہمارے عذاب کا شکار ہے جس کی ایک نظیر ہے. ہجرت کا چوتھا سال تھا. بعد کی تحقیق میں 5ویں سال کی ابتدا تھی. کفار کا دشمن خاصی تعداد میں 10,000 بھی لکھا 24,000 تک بھی فتح الباری وغیرہ میں موجود ہیں. مکے سے چلا ابو سفیان کی قیادت تھی. انہوں نے خفیہ طریقے سے تیاری کی اور مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. سخت سردی تھی. جس وقت قریب پہنچائے تو آپ نے ہنگامی طور پر اجلاس طلب فرمایا کہ دشمن قریب آ رہے ہیں تو آپ کیا صورت. نوجوانوں نے کہا حضرت ہمیں بھی میدان میں جا کر کے اپنا اڈا بنانا چاہیے. آپ نے فرمایا میں اس کے حق میں نہیں. کیوں نہیں ہوں؟ پہلی بات سخت سردی ہے اور اس سردی کے لیے ہمارے پاس خیمے نہیں بچاؤ نہیں. وہ تو ساز و سامان لے کر کے آئے ہیں. بارش ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے. سردی سے کیسے بچاؤ ہوگا. کھلے میدانوں میں ہم فوراً کچھ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہاں یہودی بھی ہیں منافق بھی ہیں. ہم سارے باہر نکل جائیں تو پیچھے ہماری بیویاں ہیں بچے ہیں. ہمیں خدشہ ہے کہ یہ کوئی شیطانی نہ کرے. اس لیے ہمیں رہنا تو گھروں میں چاہیے اور باہر جا کر ان کا مقابلہ کریں. باتیں ہوں گی
مدینہ طیبہ کے 3 اطراف تھے، وہاں سے آسانی کے ساتھ دشمن نہیں داخل ہو سکتے تھے، اونچی نیچی جگہ تھی، درخت تھے، ان کے پیچھے چاند تیر انداز بھی ہوتے تو دشمن نہیں آ سکتا۔ ایک رقبہ ایسا تھا ایک طرف کے وہاں سے دفعہ پر داخل ہوں تو داخل ہو سکتے تھے۔ اس کے متعلق فکر ہوئی کہ اس کا کیا کریں گے، فوجیں خاصی نہیں، دفعہ پر آ جائیں تو دفاع کیسے ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تجربہ بتلایا اور کہتے کہ ان کی عمر تقریباً 250 سال کی تھی، بڑے تجربہ کار۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ حضرت ہم ہی اپنے ایران کے علاقے کی لڑائیوں کا علم ہے کہ جہاں زیادہ خطرہ ہوتا تھا ہم خندق کھود دیتے تھے، اتنی چوڑی کہ نہ آدمی چھلانگ لگا سکے نہ گھوڑا چھلانگ لگا سکے، اتنی گہری کہ اس میں اتر کر کے دوسری طرف چڑھنا آسان نہ ہو۔ اس لیے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، حزب ان کی جمع کہ کفار کے مختلف گروہ اور ٹولے جمع۔ یہ جس وقت آئے تو 20 دن سے زائد جڑپیں مٹیں تو ہوتی نہیں، لیکن بڑی عام جنگ نہیں۔ یہ خندق کے اس طرف وہ تیر اندازی ہوئی، کچھ 2-3 مسلمان شہید ہوئے، کچھ ان کے مارے گئے، عمومی لڑائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی امداد فرمائی، غیبی امداد یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تند اور تیز ہوا بھیجی، اس ہوا سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئی، آگ خیموں کو لگ گئی، جانور بھڑک کے بھاگ گئے، افراتفری پھیلی، اور ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، وہاں نعرہ تکبیر، وہاں نعرہ تکبیر، بالکل ان کے وضو ٹوٹے، طبل رحیل بجایا کہ اب ہمیں واپس جانا چاہیے، یہ سارے واپس ہو گئے بے نیلے مرام۔ تو اس کا ذکر ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کی نعمت کا ذکر کرو جو تم پر ہوئی، جس وقت آئے دشمن فوجیں تمہارے پاس لشکر، بس ہم نے ان پر بھیجی ہوا اور ایسے لشکر فرشتوں کے جو تم نے نہ دیکھے، انہوں نے نعرے بھی سنے، انہوں نے ان کو دیکھا، اور جو تم کرتے رب دیکھا۔ جب وہ آئے تمہارے اوپر سے بھی اور نیچے سے، مدینہ طیبہ نیل پہاڑی سا علاقہ ہے، تو جب یہ اونچی ہی کچھ نیچی ہے فرمایا، اور جس وقت آنکھیں کھلی کی کھلی رہی، جب سنا کہ دشمن آگے، حیرانگی کی وجہ سے آنکھیں کھلی اور دل پھوٹ کے ہناجے، ہنجر اپن کے معنی یہ ہنسلی کی ہڈی یہ، یعنی غم کی وجہ سے جہاں تک دل بال کے کلیجے آنے لگے، اور خیال کرتے رہے تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات کہ کیا بنے گا کیا ہوگا۔ تفسیر اتقان وغیرہ میں اتقان قرآن پاک کی رسم الخطی کے فصل کہ یہاں دیکھیے تظنون باللہ جنون، مفعول جو ہوتا ہے تو وہ تو نکرے کے معنی میں ہوتا ہے، مفعول بھی ہو، فی ہو، لہو ہو، مطلق ہو، وہ مصدر ہوتا ہے۔ یہاں الف نام آیا ہے، الظنون، آگے ایک لفظ آئے گا اطعنا الرسول، یا یہ لفظ آپ نے پڑھا ہے میرے خیال میں سورہ اس میں 19ویں پارے میں تک اطعنا الرسول، ایک آگے آج ہی آ رہا ہے اس میں بھی الف نام ہے، اطعنا سادتنا و کبراءنا وأضلونا السبیل، یہاں الف نام آیا، اور اطعنا الرسول یہ 3 لفظ ہی کہتے قضاء الامام،
امام کا معنی وہ نسخہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوا کر کے تقسیم کیا تھا، اس کو امام بھی کہتے ہیں، مصحف بھی کہتے ہیں۔ جب تفسیروں میں یہ لفظ ہے قضاء المصحف تو مراد ہے نا وہ قضاء الامام، اس سے مراد تو یہ جو مفعول ہوتا ہے تو نکرے کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں تظنون باللہ ظنونا، اطعنا الرسول، اظنون السبیلا، یہ کہتے اسی طرح نقل چلے آتے ہیں اور ہم ان کو بدلنے کے مزاج ہیں۔ وہاں ابتدا میں ڈالیں گے مومن اور زلزلہ تاریخی وغیرہ زلزلہ سخت، زلزلے سے حصی زلزلہ مراد نہیں ہے، یعنی جس طرح زلزلہ آتا ہے لوگ افراتفری میں مبتلا ہوتے ہیں، دفعتاً دشمنوں کے آنے کے بعد زلزلے کسی کیفیت پیدا۔ جب منافقوں نے کہا جن کے دلوں میں بیماری تھی، ہم سے نہیں وعدہ کہ اللہ کے رسول نے مگر دھوکے کا، بات سنیں۔ آپ نے چوتھے پارے میں حمراء الاسد کا لفظ سنا ہے کہ غزوہ احد کے اختتام پر آپ حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے، کافر بھاگے، 3 دن آپ وہاں رہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا اور تفسیروں میں منقول ہے، مدارک میں، خازن میں اور تفسیروں میں فرمایا اب یہ کافر ہماری طرف چل کے نہیں آئیں گے، اگر آ بھی گئے تو ان کو کامیابی نہیں ہوگی، ولو کا صورت اگر ان کے لشکر زیادہ بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے حمراء الاسد کے مقام پر فرمایا کہ پہلے تو کافر ہماری طرف اب حملے کی ضرورت نہیں کرے، آ بھی گئے کہ ان کو کامیابی نہیں، والغلبۃ لنا علیہم، غلبہ ہمارا ہی ان پر ہوگا، یہ لفظ فرمایا۔ اب ان منافقین نے جب لشکر دیکھا تو گھبرا گئے، کہنے لگے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے کہ نہیں آئیں گے، آئے بھی تو غلبہ ہمارا ہوگا، یہ غلبہ ہمارا ہوگا، یہ تو ہم مار کے جائیں گے سارے۔ ہاں پاخانہ خطا ہو رہا ہے ان کا، بالکل تو غلبہ تو ہوا، ان کا کیا من، کچھ بھی نہ من، آنے کے ساتھ کیا کر سکے، تو دھوکہ تو نہیں ہے، سچ ہے۔ اور جب قائد گروہ نے ان میں سے یہ اوس ابن قیسی ایک منافق تھا، اس نے کہا اہل یثرب مدینے کا پہلا نام، اب مدینہ طیبہ طابہ، مدینہ تو نبی، مدینہ تو رسول، اس سلسلے میں مزید معلومات کی ضرورت ہو تو علامہ سمہودی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب بے نظیر وفاء الوفا فی اخبار دار المصطفیٰ، وفاء الوفا فی اخبار دار المصطفیٰ، مدینے کے حالات اس میں ہوں گے بڑے بسط سے 2 جلدوں میں۔ تو پہلے اس کا نام تھا یثرب، اب اس کا نام ہے مدینہ، مدینہ تو نبی، مدینہ تو رسول۔ تو ان منافقوں میں سے ایک نے کہا اے آل یثرب لا مقام لکم مسلمین، تمہارا تو یہاں ٹھہراؤ ہے نہیں، اتنے لشکر کے مقابلے میں ٹھہرو گے، پر کیوں واپس جاؤ۔ اور ایک گروہ میں سے آیا آپ سے اجازت مانگی کہ حضرت ہمارے گھر جو ہیں وہ بے پردہ ہیں، دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں، گھر میں عورتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور حالانکہ وہ بے پردہ نہ تھے، اللہ فرارا صرف بھاگنا چاہتے۔ ولو دخلت، یہ دخلت کی ضمیر آگے بسوئے مدینہ جو یثرب کے لفظ میں ہے، ولو دخلت یا یثرب اول مدینہ، اگر اس مدینے میں داخلہ کیا جائے ان پر اس کے اطراف سے، یعنی لشکر کی آ جائے اور ان کی مرضی کا ہو،
پھر ان سے سوال کیا گیا فتنے کا، لآتوہا، ضرور اس فتنے میں جائیں اور گھروں میں نہ ٹھہرے مگر تھوڑا. دیکھیے بات سمجھیے، مطلب یہ ہے اب جو لڑائی ہو رہی ہے ان کی مرضی کے خلاف، کیوں منافق؟ اگر بالفرض اسی مدینے میں اس کے اطراف سے کوئی لشکر داخل ہو آئے اور ان کی مرضی کا ہو اور ان کا دل اس میں شامل ہونے کو چاہے، فوراً اس میں چلے جائیں. نہ گھر بے پردہ ہے نہ کوئی خطرہ ہے، پھر جائیں. لیکن اب تو یہ مرضی کے خلاف ہے، یہ بہانے کرتے ہیں. انہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم پیچھے نہیں پھیریں گے اور خدا کے وعدے کے بارے میں سوال ہوگا. تو کہہ دے تمہیں بھاگنا بھی نہ پناہ دے گا اگر موت سے بھاگے یا قتل سے، اور اس وقت میں تھوڑا فائدہ تمہیں ملے گا. کتنا عرصہ دنیا میں رہو گے جتنی جو ہو. تو کہہ دے کون تمہیں بچائے گا؟ من اللہ، اے من باس اللہ، من عذاب اللہ، اللہ کی گرفت، اللہ کے عذاب سے. اگر تمہارے بارے میں وہ برائی کا ارادہ کرے کون بچائے؟ یا تمہارے بارے میں رحمت کا ارادہ کرے تو خدا کی رحمت کو کون روکے؟ اللہ کے ولی نہ کوئی ولی نہیں مانتے. قد یعلمون، باقی صرف جانتے ان کو المحوقین، جو روکتے ہیں. ہوا کا جو کو تعویذ کے معنی روکنا، جو تم میں سے ہی یعنی منافقین میں سے روکتے ہی اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہلما الینا. 8ویں پارے میں ہلما کی تفسیر میں کر چکا ہوں، یہاں لازمی آؤ ہماری. اور یہ لڑائی ملی جاتی مگر وہ عاشق کا شقیق ان کی جنگ تمہارے خلاف، بخیل ہے تمہارے خلاف، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ضعف پہنچے، تکلیف پہنچے، ان کو مصیبت میں پہنچے تو پھر ٹھیک. جب خوف چلا جاتا ہے تو ان کو جب آتا ہے خوف تو دیکھو گے کہ تیری طرف دیکھتے ہی آنکھیں ان کی پھرتی ہیں جیسے کسی پر موت کی رسی تاری. یعنی یہ سنا کہ لشکر آ گئے، آپ کے پاس پہنچے، حیران ہو کر کے سنتے کہ اب ہمیں فیصلہ کیا ہوگا، لڑنے یا ہمیں چھٹی ملتی. تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے موت کی رسی ان پر تاری. جب خوف چلا جاتا ہے تو سلاطوں کاٹتے ہی تمہیں ایسی زبانوں سے ہدایت جو تیز ہے، یعنی کبھی اس کا ہے کبھی اس کا ہے یل مزون المتوین، پہلے آپ پڑھ سکتے جیسے کینچی کے ساتھ کاغذ کپڑا کاٹا جاتا ہے، تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں کاٹتے. مال کے بڑے حریص، یہ ایمان نہیں لائے اللہ نے ان کے اعمال خارج کر دی. منافق اللہ پر آسان ہے. اور یہ اتنے بولتے ہیں کہ لشکر تو جا چکا ہے کافروں کا، یہ خیال کرتے کہ لشکر ابھی گئے نہیں، ان کی سکین پھر حملہ کرنے کی. ان کے خیال میں وہ سکین پر ہیں اور آئیں گے پھر، حالانکہ جا چکی. اور اگر بالفرض لشکر پھر آ جائے یہ پسند کریں گے کہ بابی بدر سے مراد ہے جہاد، یہ دیہات میں عرابیوں میں چلے جائیں، وہی تمہاری خبریں پوچھتے نہیں کہ کیا بنا کیا ہوا. اگر تمہارے اندر ہوں بھی تو نہیں لڑیں گے اللہ تعالیٰ پھر بنا. البتہ تاکید ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت نمونہ حسنہ بہتر، اس کے لیے جو امید رکھتے اللہ کی اور آخرت کے دن کی اور یاد کی اسم اللہ کو بکثرت. اور جس وقت دیکھا مومنوں نے گروہوں کو کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ نے وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول نے، وصدق اللہ ورسول، اور نہ زیادہ کیا اس میں مگر ان کے ایمان کو اور تسلیم. مومنوں میں وہ مرد بھی ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا. پس ان میں وہ پیچھے قضا نحبہ جس نے پوری کی نظر اپنی نظر، اور ان میں کچھ وہ ہی جو انتظار کرتے ہیں اور نہیں بدلا انہوں نے بدلنا، تاکہ بدلا بھی اللہ ان کو جو سچے ہیں ان کی سچائی کا، اور تاکہ سزا دے منافقین کو اگر چاہے یا ان پر رجوع فرمائے. بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم.
اور لوٹایا اللہ نے ان لوگوں کو جو کافر تھے ان کے غیظ کے ساتھ، غصے کے ساتھ، لم ینالوا خیرا، نہ پا سکے وہ خیر، اور کفایت کی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے لڑائی کی، اور ہے اللہ تعالیٰ قوی عزیز غالب، اور اتارا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے، من شیاطین، ان کے دلوں سے، اور ڈالا اللہ نے ان کے دلوں میں روح، ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو تم قیدی بناتے ہو، اور وارث بنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا، اور اس زمین کا وارث بنایا لم تطاوا، جس کو ابھی تک تم نے کچلا نہیں، روندا نہیں، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ غزوہ خندق کا ذکر چلا گیا، منافقوں نے جان بچانے کے طرح طرح کے بہانے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ، آپ تو خندق کھودیں گی، مٹی بھی نکالیں، سردی بھی برداشت کریں، سب کچھ کریں، اور تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے گھروں میں آرام کرو، یہ کوئی ہے تناسب؟ تمہارے یہاں وہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ، لیکن اس کے لیے جو صحیح معنی میں اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، منافقوں کے لیے کیا نمونہ ہوگا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں۔ جس وقت مومنوں نے دیکھا الاحزاب گروہوں کو تو کہنے لگے کہ ھذا ما وعدنا اللہ، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا، وصدق اللہ۔ یاد ہوگا بھی میں نے کہا کہ ہمراہ الاسد کے مقام پر فرمایا پہلے تو آئیں گے نہیں، آئے بھی تو الغلبۃ لنا علیہم وان کثروا، کثیر بھی ہوں تو غلبہ ہمارا ہوگا۔ تو اب کثرت دیکھی تو کہنے لگے کہ کہاں تھا، شک فرمایا بنے گا کچھ بھی نہیں، اور اس بات نے ان کے دل کو ایمان اور تسلیم کو بڑھا۔ آگے درمیان کی آیتیں بخاری وغیرہ کی روایات کے مطابق یہ غزوہ احد سے متعلق، غزوہ احد، غزوہ احد میں کچھ مومن تھے رجالوں سچ کر دکھایا جو اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ انس ابن نضر، حضرت انس کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ابن نضر، یہ بدر کے موقع پر حاضر نہیں ہو سکے۔ انہوں نے کہا اب اگر لڑائی کا موقع آ گیا انشاءاللہ میں اپنی قربانی پیش کروں، جو وعدہ رب سے کیا تھا پورا کیا۔ احد میں اس بے جگری سے لڑے کہ ان کے بدن میں 80 سے زیادہ زخم تھے، تلواروں کے، نیزوں کے، تیروں کے، شکل نہیں پہچانی جا سکتی تھی کہ یہ کون ہے۔ بہن ربیع بنت نضر بہن نے پہچانا انگلی کے نشان سے کہ یہ میرے بھائی کی لاش۔ تو ایسے لوگ بھی تھے، صدقوا ما عاهدوا اللہ، ان میں کچھ وہ تھے جنہوں نے قضا نہبہ نظرہ مدارک وغیرہ میں نہبہ نظر، جو نظر مانی تھی کہ آئندہ اگر ایسا ہوا تو میں جان کی قربانی دوں گا، پوری کی۔ انس بن نضر حسینی والے اس کا معنی کرتے ہیں من من قضا نہبہ، جس نے پوری کی قرارداد اپنی، نہب کے معنی قرارداد، یہ تفسیر حسینی والے فارسی میں بڑی اچھی انہوں نے تفسیر کی ہے، معنی خیز۔ ان میں کچھ ہوئے ہیں جو انتظار کرتے ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، جو انتظار کرنے والے ہیں عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اللہ بدلا دے سچوں کو سچائی کا، منافقوں کو اللہ سزا دے اگر چاہے، اگر کفر پڑ رہی ہے، اگر ایمان لائیں تو اللہ رجوع فرمائے گا، ان اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ اب خندق کے موقع پر جو کافر آئے تو اللہ نے کافروں کو لوٹایا
اپنا غیظ اور غضب لے کر کے گئے. میں نے کہا کہ 10,000 کا بھی ہے، 24,000 کا بھی، فتح الباری وغیرہ میں اتنا لشکر، اور مسلمان صرف 3,000. خندق کے موقع پر مسلمان 3,000 تھے، یہ 10,000 سے لے کر 24,000 تک ان کا ذکر. یہ اپنا غصہ لے کر لم ینالوا خیرا، نہ حاصل کر سکے جو ان کے حق میں خیر تھی، نہ مسلمانوں کو ختم کر سکے نہ اسلام کو مٹا سکے. وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ نے مومنوں سے کفایت کی، لڑائی کی، عام لڑائی کی نوبت نہیں آئی. ہوا نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، فرشتوں نے ان کے گوز نکال دیے. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا. اب بات سمجھیں، مدینہ طیبہ میں یہود کے 3 خاندان، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر. اس خندق کی لڑائی میں یہود بنو قریظہ کا بھی خاصا ہاتھ، کفار کے ساتھ ساز باز گئی. جس وقت کفار چلے گئے تو یہود بنو قریظہ نے لڑائی کا اعلان کر دیا کہ ہم لڑیں گے. مدینہ طیبہ سے باہر ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ وہاں ان کے قلعوں پر پہنچے. لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، بخاری. ظہر کے بعد اعلان کیا کہ کوئی تم میں عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں جا کے پڑھو. ان کے قلعوں کا محاصرہ تقریباً 25 دن تک محاصرہ کیا. اس محاصرے کے بعد انہوں نے اچھار ڈالے اور کہا جو فیصلہ آپ کریں گے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا. انہوں نے حکم مانا. سعد والے عبداللہ جان صاحب ہیں کوئی، ان کا منی آرڈر ہے. دوسرے ہیں عبد المجید صاحب ہیں، گویا کہ انجینئر گروپ میں بھیجنے والے. وصول کرنے والے کا نام یہاں لکھا ہوا ہے کلرک عبد المجید صاحب. یہ وصول کرنے والے کا نام لکھا ہے نور احمد صاحب، یہ آئے. وصول کرنے والے کا نام لکھا ہے حافظ مستقیم شاہ خطر. یہ ہے وصول کرنے والے کا نام حسین احمد بکر. یہ ہے عبد الاعلی فیض الحق، وصول کرنے والے کا نام. اور یہ وصول کرنے والے کا نام لکھا ہے محمد رمضان دیروی. یہ حضرات جن کے نام دیے گئے ہیں یہ فوراً نیچے چلے جائیں اور اپنی اپنی رقمیں وصول کریں. آج ہی کھانے پینے کا دن ہے. خوب حکم پر، فیصلے پر وہ راضی. سعد ابن معاذ کو جب انہوں نے حکم مان لیا تو یہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اب کیا کروں. اگر قرآن کا فیصلہ کرتا ہوں، حدیث کا فیصلہ کرتا ہوں تو کہیں گے ہم تو یہودی ہوتے ہم نہیں مانتے. اپنا ذاتی فیصلہ کرتا ہوں تو پھر اس کو کہیں گے کہ تیری بات ہمارے لیے حجت نہیں. بڑے زیرک صاحب، انہوں نے تورات کا فیصلہ ان پر نافذ کیا. تورات میں آج بھی یہ حکم ہے. عبارتیں ہم نے وہاں الکلام المفید میں تورات کی بیانی نقل کر رہے کہ جس قوم کے خلاف تمہاری لڑائی ہو وہ شکست کھا جائیں، ان میں جو بڑے ہیں بالغ ان کو قتل کر دو اور تم بچوں کو قیدی. تورات ہی کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا.
آپ نے فرمایا قضیت بحکم الملک، بادشاہ کا حکم اللہ کا جو ان کے بارے میں تھا تو نے وہ فیصلہ. تو ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ان کو جنہوں نے مدد کی تھی ان کفار کی جو مکے سے آئے تھے. کنہوں نے مدد کی تھی؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب قریظہ نے. کہاں سے نکالا؟ من سیاسیہم، سیست ان کی جمع، سیست ان کے معنی قلعہ، ان کے قلعوں سے نیچے اتارا، ہتھیار ڈالے اور ان کے دلوں میں روک ڈالا. ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو جو ان میں بالغ تھے، ایک گروہ کو تم اسیر بناتے ہو، بچے اور ہیں. اور اللہ نے ان کی زمین کا بھی تمہیں وارث بنایا، گھروں کا بھی معلوم، اور اس زمین کا بھی وارث بنایا جس پر ابھی تم نے قدم نہیں رکھے، وہ زمین خیبر ہے. آزم دم کا تہوا سے کون سی زمین مراد ہے؟ خیبر. وکان اللہ علی کل شیء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے اپنی بیویوں سے اگر وہ تم ارادہ کرتی دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا، بس آؤ میں تمہیں فائدہ دوں اور الگ کر دوں تمہیں الگ کرنا عمدگی سے. اور اگر وہ تم ارادہ کرتی اللہ اور اللہ کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا، پس بے شک اللہ نے تیار کیا نیکی کرنے والیوں کے لیے تم میں سے اجر عظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، جو کرے گی تم میں کوئی بے حیائی کھلی تو دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب، بڑھایا جائے گا اس کے لیے عذاب، یہ کہنے 2 گنا. اور ہے یہ چیز اللہ پر آسان. اور جو یکم فرما برداری کرے گی تم میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اور عمل کرے گی اچھا، دیں گے ہم اس کو اجر اس کا دو. اور تیار کیا ہم نے اس کے لیے رزق کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، نہیں ہو تم کسی ایسی طرح عورتوں میں سے اگر تم ڈرتی رہی، پس نہ نرمی سے بات کرو، پس تاکہ تمہ کرے وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے، اور کہو بات معروف بھلی. وقرنا، اور ٹکی رہو اپنے گھروں میں، اور نہ اظہار زینت کرو، ولا تبرجنا، اور نہ اظہار زینت کرو جیسے کہ جاہلیت کے زمانے میں اظہار زینت کیا جاتا ہے پہلی جاہلیت میں. اور قائم کرو نماز اور دو زکات اور اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی. پختہ بات ارادہ کرتے اللہ تعالیٰ تاکہ دور کرے تم کی زندگی اے آل بیت، اور تاکہ پاک کرے تمہیں پاک کرنا. اور یاد کرو جو چیز پڑھی جاتی ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات سے اور حکمت سے، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف باریک دور کا ہوتا ہے. رب ابھی آپ نے خیبر کا ذکر بھی سنا، یہ واقعہ بھی فتح خیبر کے بعد. خیبر کی فتح سے پہلے بیویوں کا لباس بھی سادہ ہوتا تھا، زیور بھی نہ ہوتے تھے، خوراک میں بھی وسعت نہ تھی. خیبر کے فتح ہونے کے بعد حالات بدل، لباس اچھا ملا، زیور مل گئے، خوراک وافر ملنے لگی. لیکن ازواج مطہرات الآن کما کان، وہ پہلے کی طرح آتی تھی. آخر انسان تھی، بشری تقاضے تھے. وہ جب بیویوں کو دیکھتی کہ اچھا لباس ہے، زیور ہے، اچھی جوتی ہے، خوب کھاتی پیتی ہے، اور ہمارے ہاتھ میں سوئی دھاگا ہی ہوتا ہے، ہم اپنے پیوند پر پیوند لگاتی ہیں، تو ان سب نے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کریں کہ ہمارے حالات بھی بدلنے چاہیے. اس کے لیے انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ ہمارے حالات بھی بدلنے چاہیے. اس کے لیے انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکیل بنایا. بڑے سلیقے سے سلجھے ہوئے انداز سے بات کرتی، ٹھہر کر. چند بیویاں پہلے بیٹھی ہوئی تھی، جب آپ تشریف لائے تو پروگرام کے مطابق بیٹھے تو اور بیویاں بھی آ گئی، آپ کو گھیرے ملیں گی. پر میں خدا خیر کرے، آج تو محاصرہ ہو گیا ہے.
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت میں بھی ہوں اور یہ بھی ہیں، ان سب کا مطالبہ یہ ہے کہ حضرت خیبر کے فتح ہونے سے پہلے حالات اور تھے، اب اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لباس بھی اچھا ہو، ہمیں بھی کچھ زیور ملے اور ہمیں بھی کھانے پینے میں سہولت ہو۔ آپ نے یہ سنا ناراض، آپ نے قسم اٹھائی 1 مہینہ میں تمہارے پاس نہیں، چنانچہ 1 مہینہ آپ ان کے پاس نہیں۔ اس کے بعد یہ آیتیں اتری اور سب سے پہلے آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی اور فرمایا ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ کہنے لگی حضرت میں خود بھی رائے کی مالک ہوں، میں اگر تو دنیا چاہتی ہے تو میں تجھے الگ کر دوں، آخرت چاہتی ہے تو جیسے میں رکھوں۔ کہنے لگی حضرت ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ۔ یہی جواب سب بیویوں نے دیا، کسی نے علاوہ کو پسند نہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ازواج کا جو مطالبہ تھا غلط نہ ہے، بشری تقاضے کے ساتھ غلط نہ ہے، آپ کیوں ناراض ہوئے، کیوں ان کے مطالبے کو مانا ہے؟ اس کی کئی حکمتیں بیان کر فتح الباری، عمدۃ القاری، ارشاد الساری وغیرہ میں ایک حکمت کی ہے۔ ایک حکمت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیویوں کو لباس زیور وغیرہ کی سہولت دیتے تو وہ لباس پہنتی، زیور پہنتی۔ وہ مدینہ طیبہ میں یہود کی عورتیں بھی تھیں، نصارہ کی بھی تھی، منافق بھی تھی، وہ سب بیویاں دیکھتی تو بیویوں کی بات کو سمجھتے نا، طالب علم کی بات اور بیویوں کی تو زندہ ہی ہوتا ہے میرا، وہ جلدی پہنچتا ہے۔ تو وہ آ کر کے خبر بیان کرتی کہ بیوی کیسا لباس ہے، زیور ہے، تو لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے کہ پیغمبر نے اس لیے مارے کھایا، دیکھو نا بیوی عیش کرتی ہے، تکلیفیں اٹھائی ہے، اس لیے کہ دیکھو نا بیویوں کو جا کر کے کیسا لباس ہے، کیسا زیور ہے، کیسی جوتیاں ہیں، کیسی کھاتی پیتی۔ تو آپ کی تکالیف کو اس کڑی سے ملاتی کہ اس لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ اب بیویاں دیکھو مت کریں، حالانکہ آپ کا تکالیف کا اٹھانا اس لیے تو نہ تھا، للہ فلہ۔ ایک وجہ یہ لکھی، دوسری وجہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ کی امت میں آج بھی ہیں، پہلے بھی تھی، قیامت تک ہوں گی، وہ بیویاں بھی ہیں مومنات، اچھا لباس ان کو نہیں ملے، زیور نہیں ملے، رہائش کے لیے اچھا مکان نہیں ملتا، خوراک اچھی نہیں ملتی۔ وہ بیویاں جب اس بات کا خیال رکھیں گی کہ ہماری ماؤں کو نہیں ملا تو ہمیں نہیں ملا تو ایک سہارا ہو جائے، بات سمجھ آتی ہے؟ اس بنا پر آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر تم دنیا کی زندگی کے ارادہ کرتے اس کی زینت کا، آؤ میں تمہیں فائدہ پہنچاؤں، یعنی متعلق جوڑا تمہیں دوں، الگ کر دوں، الگ کر دوں گا۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، اللہ عبداللہ جان ہو چاہیے تو محمد عمر افغانی، محمد عمر افغانی، عبداللہ جان فوراً پہنچیں گی، فوراً پہنچے، جلدی پہنچے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے محسنات کے لیے اجر عظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو تم میں کرے گی کوئی بے حیائی کھلی، اللہ اس کے لیے عذاب کو دو گنا کرے، اور ہے اللہ تعالیٰ پر آسان۔ اب اس بے حیائی سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ بیان کرتے الیاذ باللہ، بے حیائی سے بدکاری مراد، لیکن من کا لفظ ہے شرطیہ، شرط کے لیے خارج میں تحقق ضروری نہیں، اگر بالفرض کوئی کرے گی تو یہ ہو۔
دوسرا یہ کہ فاحشہ مبینہ سے ایسے لاجانی سوالات، ایسی بات جو کر آپ کی دل آزاری کی باتیں ہوں تو دگنا بات، جو فرمان برداری کرے گی اللہ اور اللہ کے رسول کی نیک عمل کرے گی، اجر عظیم دیں گے ڈب۔ ہم نے رزق کریم کیا ہے۔ آگے بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم کسی ایک کی طرح نہیں ہو اور بیویوں کی طرح، لیکن شرط یہ کہ نتقیتن، اگر تم ڈرتی رہی، اللہ سے ڈرتی رہی، تمہارا مقام اونچا ہے۔ فلا تخضعن بالقول، نرمی سے بات مت کرو، کیوں؟ طمع کرے گا وہ جس کے دل میں بیماری ہے۔ دیکھیے عورت کو حکم ہے، یہ ازواج مطہرات کو خطاب کر کے امت کی ماؤں کو، بیویوں کو سمجھایا کہ جب کسی غیر محرم سے بات کرو، پیار کی بات نہ ہو، نرمی کی بات نہ ہو، فلا تخضعن بالقول۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے پیار اور نرمی کی بات کی، غلط کار آدمی کچھ اور طمع کرے گا، باتوں کو اور طول دے گا، خرابیاں پیدا ہو۔ غیر محرم سے بات کرو تو روکھی پوکھی بات، ایسی ہو روکھی پوکھی، لیکن قلنا قولا معروفا، بات بھلی ہو، گالی نہ ہو، بری بات نہ ہو، انداز ایسا ہو کہ روکھا پھوکا، تاکہ پھر اس کو بات کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ ازواج مطہرات کو خطاب کر کے امت کی بیویوں کو سبق سکھلایا۔ وقرنا اصل میں تھا قرہ یقر و اقررنا، بعض اقررنا سمیا سے لیتے، اقررنا وہ اعلان کرنے کے بعد کرنا بن گیا۔ ٹکی رہو گھروں میں۔ تبرک کے معنی ہوتے اظہار و زینہ فی غیر